اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان 2019 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ ملا کی طرف سے انتظامیہ کی بے عزتی۔ اٹک میں ایک خاتون اسسٹنٹ کمشنر کو نہ صرف اپنے بیان سے پیچھے ہٹنا پڑا بلکہ اسے چند داڑھی رکھے ہوئے نوجوان طلباء کے ذریعے سخت تذلیل اور تضحیک کا نشانہ بھی بنایا گیا، اور انتظامیہ کی موجودگی میں ان نوجوانوں نے ملا کی تعصب زدہ، نفرت انگیز اور اتحاد پسندی پر مشتمل زبان استعمال کی۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی تھی۔ یہ واقعہ 2019 میں پاکستانی معاشرے اور ریاست کے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ 10 دسمبر 2019 کا واقعہ ہے کہ انسانی حقوق کا عالمی دن منانے کے سلسلے میں اٹک میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا اور اسسٹنٹ کمشنر جنت حسین نیکو کارا نے مجمع سے خطاب کیا۔ موصوفہ نے انسانی حقوق، باہمی رواداری، اقلیتوں سے حسن سلوک اور فرقہ پرستی سے دور رہنے کی بات کی۔ انہوں نے نصیحت کی کہ باوجود اکثریت کے ہمیں تمام اقلیتوں کو خواہ وہ سنی، شیعہ یا احمدی ہوں برابر حقوق دینے چاہیے۔ رواداری، انسانی حقوق، اتحاد اور خصوصاً احمدیوں کے تذکرے والا یہ لیکچر مجمع میں سے بہت سے لوگوں پر گراں گزرا۔ انہوں نے بات کا بتنگڑ بناتے ہوئے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے چند جوشیلے اور انتہا پسند طلباء کو اکسایا کہ وہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ایک ملاقات کا مطالبہ کریں تاکہ اسسٹنٹ کمشنر کے معاملے کو طول دیا جا سکے۔ اس بات سے ضلعی انتظامیہ کے پسینے چھوٹ گئے۔ انہوں نے طلباء کے اس جتھے کو میٹنگ کے لیے بلایا جہاں ضلع کے تمام بڑے عہدیداران بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تمام حال میڈیا میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یونیفارم پہنے تقریباً 20 طلباء وہاں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک کو آگے بڑھ چڑھ کر بولتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ باقی کرسیوں پر دیوار کے ساتھ براجمان دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک طالب علم بولا کہ یہ اتحاد کی بات کر رہی تھی، کیا ہم نبی کے دشمنوں سے اتحاد کر لیں؟ ختم نبوت پر کسی طرح کا کمپرومائز نہیں ہے۔ نبی کا گستاخ اگر اس کا سگا باپ بھی ہو تو اس کی گردن اڑا کے پھینک دو۔ ہم تو عاشق رسول ابو بکر صدیق کی گستاخی کرنے والے کو معاف نہیں کرتے۔ یہ اسسٹنٹ کمشنر یہاں پہ کھڑے ہو کر اس ملک کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان کو فی الفور اس پوسٹ سے سائیڈ پر کیا جائے۔ دشمن کو یہ ہمارے ساتھ اتحاد کرا رہی ہیں۔ ایک سینئر حکومتی اہلکار نے کہا کہ وہ معذرت کریں گی، جس پر طالب علم بولا کہ معذرت کریں گی پورے میڈیا میں کریں گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان نوجوان کے پرزور احتجاج کے دوران کوئی ضلعی عہدیدار انہیں سمجھانے کی جرت نہ کر سکا۔ یہ سارا واقعہ پاکستان اور حکومت پنجاب کے علامتی جھنڈوں کے سامنے رونما ہوا۔ ریاست کا ایسے سنجیدہ معاملات سے لاپرواہی کے ساتھ جان چھڑانا نہایت افسوسناک ہے۔ ایک ٹویٹر صارف نے اس واقعے کے متعلق کیا ہی اچھی ٹویٹ کی کہ یہ حکومتی اہلکار بجائے طلباء کو سمجھانے اور انہیں ایجوکیٹ کرنے کے اسسٹنٹ کمشنر سے معافی مانگنے کو کہہ رہے ہیں۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون کے ساتھی اور سینئر افسران نے اس کو تنہا چھوڑ دیا ہے، جبکہ اس مشکل وقت میں اسے ان کی سخت ضرورت تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اسسٹنٹ کمشنر کو کمرے میں ایک مجرم کی طرح لایا گیا۔ شدت پسند نوجوانوں سے بھرے کمرے میں خوفزدہ اسسٹنٹ کمشنر نے معذرت کرتے ہوئے اپنا بیان کچھ یوں دیا: ہم بات کر رہے تھے ہیومن رائٹس کی، ہم بات کر رہے تھے نان مسلم پاکستانیز کی۔ سب سے پہلے میں نے کشمیر پر بات کی، اس کے بعد وومن رائٹس پر، پھر میں نے مائنورٹیز کے رائٹس پر بات کی، میں نے بات کی نان مسلم پاکستانیز کے رائٹس پر۔ ٹھیک ہو گیا، اسی میں مجھے احمدی کا ورڈ شاید مینشن ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کے بعد بات کی کہ ہمیں آپس میں یونٹی سے رہنا چاہیے، کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن میں نہیں پڑنا چاہیے تاکہ ہم ایکسٹرنل اینیمی کا مقابلہ کر سکیں۔ طالب علم نے جارحانہ انداز میں کہا، بات سنیں، آپ جب 1973 کا آئین کہہ رہا ہے کہ احمدی غیر مسلم ہیں، وہ کافر ہیں، تو پھر آپ یونٹی کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں احمدی مسلمان ہیں یا غیر مسلم؟ خوفزدہ اسسٹنٹ کمشنر نے جواباً کہا کہ آئین کی نظر میں بھی وہ غیر مسلم ہے، میری نظر میں بھی غیر مسلم ہے۔ میرا خود اپنا بچہ ہے، اس کا نام میں نے محمد رکھا ہوا ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ میرا ایسا ایمان ہے نہ میرا یقین ہے۔
اس پر بھی وہ لڑکا بولا کہ نام بیٹے کا محمد رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نام ان کا بھی احمدی ہی ہے، لیکن وہ ہیں قادیانی۔ خاتون نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا کہ بالکل قادیانی ہیں اور وہ غیر مسلم ہے، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں قادیانی، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ کسی افسر نے معاملہ ختم کرنا چاہا اور طالب علم کو خاموش کرنا چاہا۔ تھینک یو بیٹے، یہ آن دی ریکارڈ بول دیا ہے۔ احتجاج کرنے والے نوجوانوں کی طرف سے بحث کا رخ بدلا گیا اور کہا گیا، اچھا میڈم، جو آپ نے وہاں سپیچ میں کہا ہے اس کو آپ ریپیٹ کر سکتی ہیں؟ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا، جی میں نے بات یہ کی تھی کہ ہمیں آپس میں اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے، تبھی ہم جو ایکسٹرنل دشمن ہے اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ طالب علم، اس میں احمدی ورڈ یوز کیا تھا آپ نے۔ اسسٹنٹ کمشنر، میں نے کہا تھا کہ ہمیں ڈسکریمنیشن میں آپس میں نہیں کرنی چاہیے۔ طالب علم، میم اس بات کو کلیئر کر لیں کہ باقی جو نان مسلمز ہیں اور احمدی، ان میں فرق ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر، جی احمدی بھی نان مسلمز ہیں اور باقی بھی نان مسلمز ہیں، اور احمدی زیادہ نان مسلم اس طرح سے ہیں کہ وہ ختم نبوت کو ڈینائی کرتے ہیں، یہ ہمارا بہترین فنڈامنٹل ایمان ہے۔ طالب علم، آپ کا ختم نبوت پر عقیدہ کیا ہے؟ اسسٹنٹ کمشنر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد جو پیغمبری ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، اور جو کوئی بھی کہے گا وہ جھوٹا ہوگا، اور جو بھی کوئی کلیم بھی کرے گا ذرا سا بھی، وہ جھوٹا ہوگا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ٹویٹر کے ایک صارف نے اس طرح اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ کمال بات یہ ہے کہ تمام لوگ انتہائی بے بس نظر آ رہے ہیں، میں نے آج تک اتنی بے بسی نہیں دیکھی۔ بی بی سی نے 13 دسمبر 2019 کو تصویری جھلکیوں کے ساتھ اس معاملے پر ایک مفصل رپورٹ مرتب کی اور ٹویٹر سے تبصرہ جات بھی اس رپورٹ میں شامل کیے۔ مثال کے طور پر ایک ٹویٹر صارف عتیق احمد @ANI-راجپوت نے کہا، جہاں ایک اسسٹنٹ کمشنر بھی علماء کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے، وہاں ایک عام شہری کے تحفظ کی کیا ضمانت ہے؟ کیا ہی انتہا درجے کی شدت پسندی ہے کہ عوام کے محافظ خود ہی غیر محفوظ ہیں، اور جہاں ایک بندے کو خود مسلمان ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی موجودگی میں مسلمان ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ بی بی سی نے افتخار نامی شخص کی ایک ٹویٹ کا حوالہ دیا کہ جس ملک میں ایک اسسٹنٹ کمشنر کو اقلیتوں سے بہتر سلوک کے فروغ کی بات کا دفاع مذہبی متعصب لوگوں، بدبختوں اور بدماشوں کے سامنے کرنا پڑے، اس کو بھارتی RSS ہندوتوا تنظیموں اور ریاستی اقدامات پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ بلال فاروقی کا کہنا تھا کہ کچھ مصدقہ ذرائع کے مطابق اٹک کی اسسٹنٹ کمشنر جنت حسین نیکوکارا ایک نہایت قابل آفیسر ہیں۔ انہوں نے CSS 2014 میں تیسری پوزیشن حاصل کی، صدارتی گولڈ میڈل بھی حاصل کیا، اور ان کے خاندان کو دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے احمدیوں کے بارے میں بیان دیا کہ حکومت کو ان کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے۔ ضیاء الدین یوسفزئی، جو کہ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے والد ہیں، انہوں نے اس واقعہ کے قصورواروں کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا کہ یہ شرمناک جارحانہ احتجاج اور کھلے عام ایک سول سرونٹ کو ہراساں کرنے کی حرکت نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ اس تحریر کو ختم کرنے سے قبل نصیر خان @LHA نمبر 4 کی ٹویٹ کا ذکر کرنا ضروری ہے، جو کہ اس صورتحال کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ سراسر طلباء کا قصور نہیں ہے، سیاستدانوں نے انتہا پسند مولویوں کو سیاسی مفاد کی خاطر استعمال کیا اور اب نتیجتاً اس طرح کے طلباء جنم لے رہے ہیں۔ یہ لوگ نفرت پھیلانے والے ظالم لوگ بن رہے ہیں، یہ ایک پریشان کن حقیقت ہے۔ مردان میں احمدیوں کو دشمنی کا سامنا۔ پاکستان سٹیزن پورٹل پر شکایت درج کرانے کی وجہ سے مردان میں احمدیوں کو عوام کی طرف سے دھمکیوں کا سامنا ہے اور ان کی زندگی داؤ پر لگ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احمدی درخواست گزار نے احمدیہ مسجد کے لیے NOC کے حصول کے لیے درخواست دی تھی۔ نسیم احمد کو کل عدم تنظیم کی جانب سے خط ملا جس میں انہیں دھمکی دی گئی تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا مردان چھوڑ دیں، بصورت دیگر انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اس علاقے کے دکانداروں کو بھی کہا گیا کہ وہ احمدیوں سے لین دین نہ کریں۔ نیز ایک مسجد میں دکانداروں سے حلف لیا گیا کہ وہ احمدیوں سے کوئی کاروبار نہ کریں گے اور احمدیوں کے ساتھ بائیکاٹ پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ اس کے بعد ایک احمدی دکاندار کو دکان کے مالک کی طرف سے فی الفور دکان خالی کرنے کا کہا گیا۔ دکان کے مالک کا کہنا تھا کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں دباؤ کی وجہ سے وہ خود زبردستی دکان خالی کرانے پر مجبور ہوگا۔ بیکن ہاؤس اسکول میں عید میلاد النبی کا اہتمام کیا گیا جس میں مولویوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملا نے اس کانفرنس کو ختم نبوت کانفرنس میں تبدیل کر دیا اور احمدیوں کے خلاف اشتعال انگیز باتیں کی گئیں۔ اس اسکول میں ایک احمدی خاتون ٹیچر ہیں جو اس واقعے کے بعد اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں۔
احمدی ماہر تعلیم نشانے پر اور 14 احمدیوں اور ایس ایچ او پولیس کے خلاف ریٹ پیٹیشن دائر۔ ڈیرہ گلاب خیل روڈا، ضلع خوشاب، دسمبر 2019۔ محمد یونس یہاں 2012 سے شاد اکیڈمی نامی ایک پرائیویٹ سکول چلا رہے ہیں جس میں تقریباً 170 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ ستمبر میں ایک کالعدم تنظیم نے حکام کو ایک خط میں مطلع کرتے ہوئے لکھا کہ ایک قادیانی یہاں سکول چلا رہا ہے جس میں بہت سے طلباء زیر تعلیم ہیں۔ بچوں کو یہاں جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے، اس کو فی الفور ختم کیا جائے۔ عدم تعاون کی صورت میں اگر اس پر حملہ کر دیا گیا یا کوئی بچہ اغوا ہو گیا یا پھر کسی طالب علم یا استاذ کا کوئی نقصان ہو گیا تو تمام تر ذمہ داری ایس ایچ او اور سول انتظامیہ کی ہوگی۔ چنانچہ حکام نے اس کا نوٹس لیا اور اقدامات کیے۔ اس پر ملا اور زیادہ دلیر ہو گئے اور اس اکیڈمی کے خلاف جال پھیلانا شروع کر دیا اور احمدیوں کو ہراساں کرنے کے لیے متعدد کوششیں کرنے لگے۔ حال ہی میں ایک مخالف ملا حافظ عزیز الرحمان نے سیشن کورٹ میں 14 افراد جن میں سے اکثر احمدی ہیں اور ایس ایچ او تھانہ مٹھا ٹوانا کے خلاف ریٹ پیٹیشن دائر کر دی۔ 12 صفحات پر مشتمل یہ پیٹیشن اپنی تحریر کی وجہ سے قابل توجہ ہے۔ اس پیٹیشن سے درج ذیل باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ اس اکیڈمی کا پرنسپل ایک مسلمان ہے، 2 ٹیچر احمدی ہیں جبکہ دیگر 5 مسلمان اساتذہ ہیں۔ طلباء میں سے 83% مسلمان جبکہ 17% احمدی ہیں۔ پرنسپل نے تحریری بیان دیا ہے کہ احمدی اساتذہ نے کبھی کلاس میں احمدیت کے بارے میں بات نہیں کی اور صرف متعلقہ نصاب ہی پڑھاتے ہیں۔ احمدی اکیڈمی کے احاطے میں نماز ادا نہیں کرتے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ملا اور درخواست گزار نے اکیڈمی بند کروانے کی درخواست دی ہے اور شکایت کی ہے کہ قرآنی اور اسلامی تحریرات عمارت میں آویزہ ہیں۔ متعلقہ احمدیوں نے اپنے ڈیروں پر مساجد بنا رکھی ہیں جو کہ قانون کے خلاف ہیں۔ ایس ایچ او کو ان کے خلاف ایف آئی آر دائر کرنے کا کہا گیا جو کہ تادم تحریر درج نہیں کی گئی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ درخواست گزار کی پیٹیشن اور پہلی درخواست جو کہ ایس ایچ او کو کی گئی تھی جھوٹ، دروغ اور من گھڑت مفروضوں پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے لکھا تھا کہ یا اللہ اور یا محمد کے الفاظ نعوذ باللہ غیر مناسب مقامات پر لکھے گئے ہیں اور لوگ احمدیوں پر شدید غصہ ہیں وغیرہ۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مذکورہ بالا حقائق کے باوجود اسسٹنٹ کمشنر خوشاب نے ڈی سی کو رپورٹ بھجوائی جس میں لکھا گیا کہ ریونیو افسر کی رپورٹ کے مطابق میں بقلم خود یہ سوچتا ہوں کہ ان حالات میں صورتحال کسی بھی وقت بگڑ سکتی ہے اور کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے۔ میری رائے میں یہ مناسب ہوگا کہ سی ای او خوشاب کو حکم دیا جائے کہ اس اکیڈمی کی رجسٹریشن کو فی الفور منسوخ کیا جائے تاکہ کسی بھی قسم کی فرقہ وارانہ صورتحال سے بچا جا سکے۔ یہ اسسٹنٹ کمشنر ہمیں جنت حسین نیکوکارہ اسسٹنٹ کمشنر اٹک کی یاد دلاتا ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اگر اس طرح مظلوم طبقے کے انسانی حقوق کو صرف چند اکثریتی جماعتوں کے ملاؤں کی درخواست پر ہی رد کیا جاتا رہا اور انتظامیہ اور پولیس امن قائم کرنے میں ناکام رہے تو پھر اکثریتی جماعتوں کے مذہبی رٹ کے مقابل پر ریاست کی رٹ کے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ انسانی حقوق کے دن کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کی قیادت میں احمدی مخالف جلوس کا اہتمام۔ اٹک 10 دسمبر 2019۔ پاکستان بھر میں انسانی حقوق کا دن منایا گیا جس میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا اور ریلیاں نکالی گئیں۔ اسی قسم کی ایک ریلی اٹک میں بھی نکالی گئی جس میں اے سی اٹک مکرمہ جنت حسین بھی شامل تھیں۔ ریلی میں زیادہ تر طالب علم شریک تھے جن کے مجمع سے موصوفہ نے تقریر کی تھی اور احمدیوں سمیت تمام اقلیتوں کے مساوی حقوق پر بیان دیا تھا۔ کچھ طلباء کو اس بات نے غیظ و غضب میں بڑھا دیا تھا، بعد میں مجبوراً موصوفہ کو طالب علموں کے سامنے اپنے عقیدے کے متعلق وضاحت دینا پڑی تھی۔ اس پس منظر کے تحت ان طالب علموں نے ریلی میں احمدی مخالف نعرے لگائے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں احمدیوں کے علاوہ سب کے انسانی حقوق مساوی ہیں۔ نئے سال کے موقع پر پنجاب اسمبلی میں ایک ریزولوشن۔ انگریزی اخبار روزنامہ ڈان نے 1 جنوری 2020 کو ایک خبر شائع کی جس میں ذکر تھا کہ پنجاب اسمبلی میں متفقہ طور پر ایک ریزولوشن پاس کی گئی ہے جس کے تحت وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ توہین رسالت کی سزا کو مزید سخت کیا جائے اور سعودی عرب کی طرز پر مرکزی طور پر اسکریننگ کا ایسا نظام قائم کیا جائے جس سے سوشل میڈیا پر موجود توہین رسالت پر مشتمل مواد کی روک تھام ہو سکے۔ یہ ریزولوشن صوبائی وزیر عمار یاسر نے پیش کی تھی۔ اس میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ ملک میں نافذ توہین رسالت کے قوانین پر پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو رہا اور بعض لوگ آزادی رائے کے نام پر توہین رسالت کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اس ریزولوشن میں یہ بھی ذکر تھا کہ توہین رسالت پر مشتمل مواد سوشل میڈیا پر موجود ہے۔
اسی طرح انٹرنیشنل پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی اس مواد کی اشاعت ہو رہی ہے اور بیرون ملک سے بھی اس قسم کی بعض کتب منگوائی جا رہی ہیں، جس سے نہ صرف پاکستان میں موجود مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں بلکہ پاکستان سے باہر کے مسلمانوں کے بھی جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ لہٰذا فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے سعودی عرب کی طرز کا مرکزی طور پر اسکریننگ کا نظام قائم کیا جائے، نیز علماء بورڈ اور وزارت مذہبی امور کے سرٹیفکیٹ کے بغیر لوکل یا انٹرنیشنل مذہبی کتب کی اشاعت اور خرید و فروخت پر پابندی لگائی جائے، توہین رسالت پر مشتمل کتب کو فوری طور پر ضبط کر لیا جائے، الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 اور 295 اور 298 کی دفعات میں مزید بہتری کر کے توہین رسالت کرنے والوں کو عبرتناک قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس ریزولوشن پر مزید کسی تبصرے کی ضرورت نہیں۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے وکیل یاسر لطیف ہمدانی ملکی صورتحال کے متعلق کہتے ہیں کہ پاکستان میں مذہب کسی کے ذاتی ایمان کا حصہ ہونے کی بجائے حکومت وقت کے لیے ایک کاروبار کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ الفضل 4 فروری 2020 بروز منگل۔